انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ انبیاء کا چوتھا رکوع جو 9 آیات پر مشتمل ہے اس پر اب گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربہم معرضون ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منہا یصحبون الی الآخر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ رات اور دن کے اندر جو حوادث چھپے ہوئے ہیں، ان حادثات سے تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون ایسی ہستی ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرنے والی ہو، اور اس کے باوجود تم اللہ کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہو، نظر انداز کرتے ہو، اگنور کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات جس قدر لائق محبت ہے، جس قدر لائق توجہ ہے، انسان اسی قدر اسے نظر انداز کیا ہوگا۔ اب رات اور دن کے حوادث سے کیا مراد ہے؟ اس میں وہ گردش ایام بھی ہے، جو اچانک آدمی پریشانیوں کا اور حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سائنٹیفک پہلو بھی ہے کہ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے سے نکالتے ہیں، انہی حادثات اسی پروسیس میں ارتھ کیوب کا، زلزلے کا بھی امکان ہوتا ہے، آسمان کی بجلیوں کا بھی امکان ہوتا ہے۔ یعنی وہ سارے خطرات جنہیں انسان آج تک اپنے پوری سائنسی ترقی کے باوجود انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا، علمی ترقی جیسے ہوتی رہے گی بہت سی اور حقائق سامنے آتے رہیں گے، تو یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں کہ رات اور دن میں کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اب فلسفے کی روح سے اسے ایک فطری اور عقلی دلیل کہا جا سکتا ہے، مذہبی دلیل نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہے کہ تم اپنی عقل سے سوچو کہ تمہیں کون ان حادثات سے بچاتا ہے۔ اور حادثات کا شکار کسی وقت بھی کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک متنبی ہے شاعر، غالباً عربی کا، غالباً نہیں، یقیناً ہے تو عربی کا، لیکن شعر میرا خیال ہے اسی کا ہے کہ ستبدی لک الایام وما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزبدی۔ ان قریب زمانہ تجھ پر ایسے ایسے حالات لے کر آئے گا جن کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو، اور ایسی خبریں تم سنو گے کہ جن کے بارے میں تم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انہی حوادث کا ہی مجموعہ بنایا ہے، اور آگے پھر ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں ہے کہ رات اور دن کی گردش سے جو حوادث ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ آزمائش کس بات کی ہے؟ پہلی آزمائش تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنے آپ کو ان حادثات کے لیے مینٹلی اور پریکٹیکلی کتنا پریپیئر کیا ہوا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ تمام تر تیاری کے باوجود اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کنٹرول نہیں ہے ہمارا۔ دیکھیں، ایک ہے تقدیر کی سختی اور دوسرا ہے تدبیر کی غلطی۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اچھا وہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ حتمی نہیں ہے۔ یہ ہم سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں کہ جو لکھنے پر قادر ہے وہ مٹانے پر بھی قادر ہے۔ ایک شخص کی عمر اللہ تعالیٰ نے کم لکھی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے ہیں صلہ رحمی کے کہ جس سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ دوسرا شخص ہے، اس کی عمر اللہ نے لمبی لکھ دی، 70-80 سال لکھ دی ہے، لیکن وہ قطع رحمی کرتا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے، تو اللہ کم بھی کر سکتا ہے۔ وَيَحْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَيُثْبِتُ، اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، وہ اسے مٹاتا بھی ہے، اسے باقی بھی رکھتا ہے، اور ایک کتاب ہے اس کی لوح محفوظ میں، ماسٹر فائل، اس میں پھر حتمی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس عمر بندے کو جو عمر دی ہے، رزق دیا ہے، اس میں کمی کرنی ہے یا اضافہ کرنا ہے۔ تو ایک
دفتروں میں فائل ہوتی ہے، رجسٹر ہوتا ہے جسے موومنٹ رجسٹر کہتے ہیں، وہ پورے اسٹاف میں موو رہتا ہے. ہاں جی شارٹ لیو لینی ہے، بریک پہ جا رہے ہو یا کوئی اور کام ہے، موومنٹ ہو. ایک ہے ہر ملازم کی پرسنل فائل، ماسٹر فائل، جس میں اس کی پوری سروس بک کا، چھٹی کا، جتنے بھی سروس کے رولز ہیں سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور ڈاکومنٹ اس میں جو ہے وہ لکھے ایڈ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اسی قسم کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو رات اور دن کے گردش سے مراد ہے گردش ایام، کہ کتنے انسان ایسے ہیں جو سوتے ہیں لیکن صبح روح پرواز کر چکے ہوتے ہیں. سورہ زمر میں بھی یہ مضمون آئے گا کہ ہر شخص کی روح اللہ تعالیٰ رات کو قبض کر لیتے ہیں حالت نیند میں، اور پھر جن کی زندگی کی مہلت باقی ہے ان کی ارواح کو واپس کر دیتے ہیں، اور جن کی مہلت ختم ہو چکی ہے ان کی ارواح کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اس لیے تو موت کو نیند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو پہلا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو نا آخری خطبہ حجۃ الوداع، وہ تو بڑا ازبر ہے لوگوں کو، اچھی بات ہے، نچوڑ ہے وہ اسلام کا، وہ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا کلائمیکس ہے آخری خطبہ. لیکن جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو چھٹی منزل کیسے تعمیر ہوگی؟ یہ جو پہلا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابتدائی 2-1 سال کے اندر ابھی اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی، آپ نے سب سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم جس طرح ہر روز رات کو سوتے ہو نا، اسی طرح ایک دن تم پر موت طاری ہو جائے گی، اور جس طرح ہر روز تم صبح کو بیدار ہوتے ہو اس طرح تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا. وَلَا تَحَاسَبُنَّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ أَبَدًا أَوْ نَارًا أَبَدًا، پھر حساب کتاب کے بعد یا ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی. یہ اولین خطبہ ہے، اس کے 2-3 اور جملے بھی ہیں. ایھا الناس ان الرائد لا یکذب لأہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. لوگوں میری بات سنو، قافلے کا جو سالار ہے نا، جو نگہبان ہے قافلے کا، جس زمانے میں قافلے چلتے تھے، سب سے جری، سب سے دانشور، سب سے تجربہ کار آدمی قافلے کے آگے آگے ہوتا تھا، باقی لوگ پیچھے تھے. کہ درمیان میں، راستے میں، جھاڑیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں کہیں کوئی دشمن چھپا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ پورا قافلہ دشمن کے نرغے میں آ جائے، وہ بندہ پیچھے میسج کنوے کر دے، جی آگے نہ بڑھیں، آگے خطرہ ہے. اسے قافلے کا سالار اور نگہبان کہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سالار کارواں نے اپنے مسافر بھائیوں سے، ہم سفر دوستوں سے انہیں بلف کیا ہو، انہیں چیٹ کیا ہو. اور خدا کی قسم اگر میں پوری دنیا کو بالفرض پوری دنیا سے اگر میں جھوٹ بولتا تب بھی میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولتا. اور خدا کی قسم پوری دنیا کو اگر میں دھوکہ دے سکتا بالفرض تب بھی میں تمہیں دھوکہ نہ دیتا. یہ ہے توجہ حاصل کرنے کا سٹائل کہ میری بات سنو. میری بات کیا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصہ والی الناس کافہ. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری انسانیت کی طرف بالعموم اللہ کا رسول بن کر آیا. اب پہلے جملے میں توحید آ گئی، دوسرے میں رسالت آ گئی، تیسرے میں آخرت آ گئی. تیسرا جملہ جو میں نے پہلے پڑھ لیا کہ جیسے تم رات کو سوتے ہو ایسے موت طاری ہوگی، جیسے صبح کو اٹھتے ہو ایسے مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے. یہ آخرت ہوگی، انجام ہو گیا. پھر ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 منٹ سے زیادہ آپ نے کوئی تقریر نہیں فرمائی. ہماری 10 منٹ میں تمہید شروع ہوتی ہے گا گا کے. 10-12 منٹ کے اندر حضور کائنات کو واشگاف طور پہ سامنے رکھ دیتے تھے کہ یہ حق ہے اور یہ جھوٹ ہے، 10 منٹ کے اندر. اور یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ کافی طویل ہے. یہ رسول اللہ نے ایک دن میں ارشاد نہیں فرمایا. یہ جو ایام حج ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک آپ نے روزانہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا حج کے موقع پر میدان عرفات میں، آج مسجد نمرہ میں وہ خطبہ دیا جاتا ہے. یہ آپ کی 4 دن کی سپیچ ہے جو بخاری میں، مسلم میں 2-3 صفحوں کے اندر ہے. اور یہ تقریباً 4 دن کی سپیچ اگر آپ تحمل سے پڑھیں دیکھیں تو یہ کوئی 20-25 منٹ کا خطبہ بنتا ہے.
اب اس 25 کو یا 20 کو 4 پہ ڈیوائڈ کر لیں، وہی ایوریج 7 سے 8 منٹ آئی۔ لمبی بات کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع فرمایا، ہمیشہ منع فرمایا۔ تو ام لہم آلہۃ تمنعہم، کیا اللہ کے سوا ان کے کوئی اور ایسے معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ کوئی ایسی ہستیاں انہوں نے فرض کر رکھی ہیں، گھڑ رکھی ہیں؟ تو یہ ان کی ایک جھوٹی خواہشات، غلط عقیدت ہو سکتا ہے، غلط فکر تو ہو سکتا ہے، فکری گمراہی تو ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی کے کام آ سکے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ، آپ کسی کو عطا کرنے چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ کسی کو محروم کر دیں تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی طاقتور اور دولت مند کی دولت اور طاقت آپ کے سامنے کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتی۔ نبی زیادہ ہونا بھی کام نہیں آیا پچھلے نوح کے۔ اب نبی اور رسول سے بڑھ کر اعلیٰ ترین ہستی کون ہوگی، یہ نسبت بھی کام نہیں آئی، کیونکہ اپنا کردار نہیں تھا۔ تو کون ہے؟ کیا تمہیں کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا سکے؟ جن ہستیوں کو تم نے فرض کیا ہو نا جی، گھڑی ہوئی ہستیاں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ خود اپنی مدد پر قدرت نہیں رکھتے۔ وہ تمہارے کیا کام آئیں گے؟ وہ پیدا ہونے میں، پلنے میں، مرنے میں، نفع نقصان میں، بیماری میں، صحت میں، رزق میں، وہ اپنی چیزوں کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کیا پہنچائیں گے؟ وہ پنجابی زبان کی کہاوت ہے کہ منگتے تو منگنا لانتی دا کام۔ یہ سارے اللہ کے منگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ الغنی، وہ ہے غنی۔ تو کسی بھکاری کے آگے ہم ہاتھ ملانا شروع کر دیں جی آپ ہمیں بھیک دے دیں، اس کے کیا ٹائٹل دینا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ولا ہم منا یصحبون، اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ کسی قسم کی مصابہت نہیں رکھتے۔ یصحبون، صحابی کا لفظ اسی سے بنا، دوست ہونا، برابر ہونا، ساتھ چلنا۔ یہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ اچھا، اب ان کی گمراہی کی اور جو بہت سی وجوہات ہیں، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسی دراز ہے۔ رسی جب دراز ہوتی نا جی، تو انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ابو دا لا، آؤٹ آف دا لا، لیکن ابو دا گاڈ آؤٹ آف دا گاڈ نہیں ہو سکتا۔ ابو دا لا ہو سکتا ہے، آپ نے ملک کا کلچر دیکھ لیں، ابو دا لا ہے، آؤٹ آف لا ہے، ابو دا لا ہے، لیکن ابو دا گاڈ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے بل متعنا ہؤلاء آباءہم، کہ ہم نے، میں کا لفظ نہیں، ہم کا لفظ ہے، اس میں اللہ کا جلال ہے، اللہ کا روب ہے، کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو بہت سا سامان حیات دے دیا، بہت سی مہلت دے دی، زندگی کے سامان، زندگی کی عیش و عشرت کے سامان۔ وہ جو سورہ یونس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دردناک دعا پڑھی ہے کہ فرعون کا ہر جبر جب پیک پر تھا تو دل سے دعا نکلی موسیٰ علیہ السلام کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموال فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اللہ رب العزت، آپ نے فرعون کو اور اس کی بیوروکریسی کو، وہ سول بیوروکریسی ہو، مذہبی بیوروکریسی ہو، یا وہ آرمی بیوروکریسی ہو، آپ نے ان کی اتنی رسی دراز کر دی، آپ نے انہیں اتنی مہلت دے دی، انہیں اتنے اختیارات دے دیے، اتنی دولت دے دی، لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، کسی کو لالچ سے اپنا بنا لیا، کسی کو تھریٹ کر کے اپنا بنا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ نعمتیں تو آپ نے شکر کے لیے دی تھیں، انہوں نے ان تمام نعمتوں کو استعمال کر کے تیرے مقابلے میں اپنی خدائی کا اعلان کیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے اختیارات، جس چیز پر انہیں گھمنڈ ہے، اپنے اختیار پر، اپنی کرسی پر، اپنے عہدے پر، اپنی دولت پر، اپنے تعلقات پر، اپنے اثر و رسوخ پر، یہ بت ہیں آج کے دور میں، کہ میری بڑی اپروچ ہے جی، میری ایک فون کال پر جو ہے وہ کروڑوں روپے کا کسٹم کا مال فری جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ کال مہلت ہے، یہ آزمائش ہے تمہاری کہ اس طاقت کا تم پراپر یوز کرتے ہو یا مس یوز کرتے ہو۔ بس پھر اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔
اس دعا کے بعد اللہ کا فیصلہ. تو آج بھی فرعونیت موجود ہے، نام بدلے ہیں، نظام نہیں بدلا. آج بھی فرعونیت موجود ہے. جیسے جیسے آدمی کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ شکر میں اضافہ ہوتا ہے، اتنے ہی گردن میں سریا جو ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے. حتی تعالی علیہم العمر، یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ اس پر ان کا گزر گیا. افلا یرونا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم نے زمین میں چاروں طرف ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. گھیرا تنگ کر دیا. بڑے بڑے جرنیل کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم C-130 میں سوار ہو رہے ہیں، اس کا کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا. بڑے بڑے ان کی انٹیلیجنس، ان کی رپورٹیں، ان کی اپنی ذاتی صلاحیتیں، ان کے اپنے ذاتی نیٹ ورک. میں ان کی شخصیت پہ کوئی بات نہیں کروں گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں صرف خدا کے نظام کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کیا کر سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. وہ آپ نے اور میں نے اپنی زندگیوں میں تحصیلدار اور پٹواری تو سنے ہوں گے جو معطل ہوتے ہیں، ڈسمس ہوتے ہیں. وائس چانسلر اتنا بڑا اکیڈیمک پوسٹ ہے وائس چانسلر کا، معطل ہو بیٹھے. لہذا خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہ بنو. بس خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہ بنو. وہ جو 3 گناہ ہیں نا، جو خدا آخرت تک بھی اسے پوسٹ پون نہیں کرتا، دنیا میں سزا ملتی ہے، ان میں سے جو ٹاپ آف دا لسٹ گناہ ہے وہ تکبر ہے، گھمنڈ ہے کسی چیز کا، دولت کا، شہرت کا، صحت کا، اختیارات کا، کرسی کا، اپروچ کا، تعلقات کا. کوئی نہیں. دوسرا ہے والدین کو ستانا، نافرمانی کرنا. تیسرا ہے کسی پر کوئی جھوٹی تہمت، اسکینڈلائز کرنا، اخلاقی تہمت لگانا، اخلاقی الزام لگانا. حدیث شریف میں بھی ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں سے 2 گناہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ایک والدین کی نافرمانی بھی، اور ایک الزام تراشی بھی، اور ایک جادوگری بھی، ایک میدان جنگ سے بزدلی دکھاتے ہوئے بھاگنا، اور شرک کرنا، اور یتیموں کا مال ناحق کھانا، اور سود کھانا. یہ 7 گناہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ، ہم نے آیت پڑھی پچھلے ہفتے، کم قسمنا من قریۃ، کہ اللہ چکی کے دانوں کی طرح پیس کے رکھ دیتے، اور اللہ نے بڑے بڑوں کو پیسا. تو یہ اس کی جغرافیائی تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کے اندر معمولی سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے کہ زمین پر آثار حیات بہت تیزی سے معدوم ہو رہے ہیں. پانی پہلے 20-30 فٹ پہ آ جاتا تھا، اب 300 فٹ پر پانی آتا ہے پینے کے لیے. پانی زندگی ہے، زندگی پانی ہے. اور زمین کی طبعی اور جغرافیائی تبدیلیاں، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، پولوشن بڑھ رہا ہے، رویے اور زیادہ منفی ہو رہے ہیں، تعلقات اور زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. احترام اور برداشت تو کوئی تاریخ اور خواب کی چیزیں بن گئیں. کہ بھئی احترام بھی کوئی چیز ہے، برداشت بھی کوئی چیز ہے. نہیں، کتابی چیزیں بن گئیں، تقریری چیزیں بن گئیں. سماج میں، خاندانوں میں یہ رویہ نہیں ہے کہ کسی کو برداشت کر لیں، کسی کا احترام کر لیں. تو یہ زندگی کو ختم کرنے والی چیز ہے، زندگی کو مٹانے والی چیزیں ہیں. تو یہ تمہاری زمین بھی تنگ ہو رہی ہے. مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ بدر کا مرحلہ قریب آ رہا ہے. 70 وڈیرے مارے گئے، 70 اریسٹ ہو گئے، اور جو اریسٹ ہوئے انہیں مرنے والوں سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ کل کے چھوکروں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگانی. آپ دیکھیں نذر بن حارث جیسا آدمی جب گرفتار ہوا ہوگا اور رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا ہوگا، اس کی سرداری، اس کی انانیت، کیا میں لفظ استعمال کروں جس سے میں اپنا مفہوم آپ تک کنوے کر سکوں. نذر بن حارث، اسے تو رسول اللہ نے راستے میں قتل کروا دیا تھا. باقی قیدیوں کو بدر سے مکہ لے کر گئے، اسے کہا اسے راستے میں. اس کا کام کیا تھا جو آج ہمارا میڈیا کام کر رہا ہے؟ آوارہ ترین، فحش ترین عورتیں ہائر کرنا. رسول اللہ جب قرآن سنائیں، کعبہ میں تو بیٹھ کے قرآن سنانے کی اجازت نہیں تھی، پہاڑ کی غاروں میں یا دار ارکم میں جہاں بھی قرآن سنائے
وہ ڈھول ڈھماکے شروع کر دیں، ناچ گانا شروع کر دیں، نوجوانوں کو خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے سے گمراہ کرنا، یہ اس کا فعل تھا۔ عقبہ بن ابی معیط، رسول اللہ سجدے کی حالت میں ہے اور غلیظ ترین اوجڑی، آپ نے اونٹ کی، میں نے تو نہیں دیکھی آج تک اونٹ کی اوجڑی، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی غلاظت کیا ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، وہ رسول اللہ کی پشت مبارک پر رکھا۔ تو اس کیلیبر کے لوگ، اتنے بڑے لوگ، عام لڑکوں نے، معاذ اور محبت نے، عبداللہ بن مسعود نے، مصعب بن عمیر نے، ان کی مشقیں کسی ہوئی ہیں۔ کوئی آج وائٹ ہاؤس میں چلا جائے، پینٹاگون میں چلا جائے اور ان کی ساری کانگریس کو، ساری ان کے جرنیلوں کو پکڑ کے لے آئے اور یہاں پر ناکا چوک پہ انہیں بٹھا دیں۔ تو یہ ان پر زمین تنگ ہو رہی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر زمین تنگ کی ہے حق کی مخالفت۔ ابو بکر پہ زمین تنگ کیوں نہیں ہوئی؟ عمر پہ کیوں نہیں ہوئی؟ علی پر کیوں نہیں ہوئی؟ ابو بکر، عمر، علی، عثمان، ان کے کرائسس ریڈیوس ہونا شروع ہو گئے اور ان سرداروں کے، وڈیروں کے پرابلم، ان کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا۔ تو یہ اس کا قانون مولت ہے اور یہ اس کا قانون گرفت ہے، دونوں قوانین اس کے تحت۔ افہم الغالبون، کیا یہ ہم پر غالب آئیں گے؟ یہ ہمیں شکست دیں گے؟ یعنی بات کوئی آدمی ایسا کرے جس کی کوئی تھوڑی سی کوئی صداقت یا تھوڑا سا کوئی اس کے اندر ویٹ ہو، تو یہ خدا کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ افہم الغالبون، کیا یہ ہم پر غالب آئیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، انہیں آپ خبردار کر دیں کہ میں کوئی منگتا اور بھکاری نہیں ہوں تمہارے لیے، میں اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں اس وقت سے کہ جو وقت آنے والا ہے۔ وہ جو کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کیا تھا؟ ذرا پڑھ کے دیکھیں مسدس علی، 8ویں میں پڑھی تھی، اس وقت نمبروں کے لیے پڑھی تھی، اب رہنمائی کے لیے پڑھتی ہے، اس وقت نمبروں کے لیے پڑھی تھی۔ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو مجھ کو صادق کے کاذب، کہا سب نے آج تک کوئی قول تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا، کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو بابر کرو گے کہ جو میں کہوں گا، کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ یہ ہے کہ انذرکم بالوحی، تمہیں میں آنے والے حالات سے خبردار کرتا ہوں کہ میں اپنی بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ جو تمہارے حالات ہیں، ایسے حالات خدا کی خدائی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہیں۔ کمزور کو کچلنا اور طاقتور کے سامنے جو ہے جھک جانا، یہ دو لفظ جو ہے نا، یہ اللہ کے قانون میں بھی اور اردو کے اندر بھی، اکڑ اور پکڑ، جتنی اکڑ ہوتی نا پھر پکڑ ویسی ہوتی ہے۔ فلا یسمعوا صم الدعاء اذا ما ینذرون، لیکن جو بہرے ہو چکے ہوں نا، جب آپ انہیں خبردار کرتے ہیں، جب جو بہرے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب وہ ایکچولی تو بہرے نہیں تھے، سماعتیں ان کی تھیں، حق کے سننے میں بہرے ہیں، حق کے دیکھنے میں اندھے ہیں اور حق کے بولنے میں گونگے ہیں، یہی تو ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور حدیث میں کہ الشیطان الاخرس، گونگا شیطان، ایک بات غلط ہو رہی ہے، مجھے پتا کہ غلط ہے، میں اسے کاؤنٹر ہی نہیں کر رہا، کیوں؟ میرا مفاد ہے اس غلط کام کے ساتھ۔ تو ایسے شخص کو گونگا شیطان کہا گیا۔ حدیث آپ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیں، وہ جو کہا نا کہ بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھول سکا، تو اپنا پروٹیسٹ تو آپ اپنا ریکارڈ کرائیں، باقی کسی فائل کو آپ روک نہیں سکتے، کسی فائل کو آپ چلا نہیں سکتے، آپ بتا تو سکتے ہیں کہ سر یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ سے پہلے فلاں فلاں افسروں نے یہ کام کیا تھا، کوئی معطل ہوا، کسی کو نیب پکڑ کے لے گیا اور کسی نے خودکشی کر لی۔ یہ حالات ہیں جس کے بارے میں سیدنا علی کمنٹ دیا کرتے تھے، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ اختیار، یہ اٹریکٹ تو بہت کرتا ہے۔ نعم البردیا و بیس الفاطمہ، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کرسی ملتی ہے
تو بچہ جیسے ماں کی فیڈنگ کی طرح لپکتا ہے، انسان ایسے لپکتا ہے کرسی، اور جب یہ کرسی چھنتی ہے تو جیسے ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے اور بچہ تڑپتا ہے، پھر ایسے تڑپتا ہے۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا علی کے الفاظ ہیں۔ تہجد کے وقت کھڑے ہیں، یا دنیا ابھی تعرضت قد بطنت کے سلاسا لا حجت لی فی کی، اے دنیا مجھے دھوکے میں نہ ڈالنا، میں تیری لذتوں پہ، میں تیرے خوف میں تیری عیاشیوں کے چکروں میں آ جاؤں گا، کسی اور پہ ڈورے ڈال۔ میں تجھے 3 مرتبہ ڈائیورس کر چکا، لا رجت لی فی کی، اب میں رجوع نہیں کروں گا تیری طرف۔ اب اگلا لفظ سنیں، یقیناً یہ جناب علی کا جو کیلیبر تھا، الفاظ بتاتے ہیں کہ کس کیلیبر آدمی کے الفاظ ہیں۔ فعمروں کے کلیل و عیشوں کے حقیر و خطروں کے کبیر، تیری عمر بہت کم ہے، تیرے عیش بہت گھٹیا ہیں، تیرے اندر خطرے بڑے بڑے پوشیدہ ہیں۔ عمر تیری بہت کم ہے، عیش تیرے بڑے گھٹیا ہیں، خطرے تیرے اندر بڑے بڑے پوشیدہ ہیں۔ یہ تو ہے دنیا۔ آخرت کیا ہے؟ قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے سفر لمبا، راستہ خطرناک، سامان سفر تھوڑا۔ سیدنا علی کا اگر سامان سفر تھوڑا ہے نا جی، تو ہما شما کا تو پھر شمار ہی کہیں نہیں۔ راستہ لمبا، سفر لمبا، راستہ خطرناک، سامان سفر تھوڑا، یہ ہے وہ دنیا۔ اور پھر اس پر جو اقبال نے اپنے انداز میں بات کی ہے کہ تیری خاک میں اگر ہو شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدر۔ 2 چٹکی جو اور 1 سوکھی روٹی، یہ ان کی غذا تھی، اور طاقت یہ تھی کہ بڑے بڑے بلڈوزر جو نہیں اٹھا سکتے تھے خیبر کا قلعہ، وہ ایک ہاتھ میں اٹھا کے جیسے آپ کھلونا رکھ لیتے۔ فزیکلی صحابہ میں سب سے چھوٹے قد کے تھے، لیکن فزیک کے لحاظ سے دیکھیں، اگر فزیک کا ہی کریڈٹ ہے، ایک اچھی ہائٹ کا کریڈٹ ہے، ہائٹ بنیادی چیز نہیں ہے، ہائٹ ایک اضافی چیز ہے، اگر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اشرف المخلوق زرافے کو ہونا چاہیے تھا، وہ ہے اس کی ہائٹ بڑی، جناب بندہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اگر یہ مسل اور یہ جناب فزیکلی سٹرونگ، تو ہاتھی کا اشرف المخلوقات ہے، انسان نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو فزیک کے لحاظ سے اتنا قوی نہیں بنایا جتنا عقل اور بصیرت کے لحاظ سے بنایا۔ یہ بصیرت اور عقل ہاتھی اور زرافے کے پاس نہیں ہے، یہ انسان کے پاس ہے۔ اور یہ ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اندھے ہونے کے باوجود اتنے دانشور ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن وہ دل کی آنکھوں سے، دماغ کی آنکھوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل اندھے بہرے ہو چکے ہیں، عیاشیوں میں اتنے غرق ہیں، فحاشیوں میں، بدماشیوں میں اتنے غرق ہیں کہ یہ اپنے انجام سے بے خبر ہو چکے ہیں، اپنے مقصد سے بے خبر ہو چکے ہیں، اپنے خدا سے بے خبر ہو چکے ہیں، اور اسی بے خبری کے عالم میں ان کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ ایسی بری موت سے بچائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ابھی ہم انہیں عذاب کا تھوڑا سا منظر دکھا دیں، تھوڑا سا عذاب دکھا دیں، ٹھیک ہے، اسی وقت تڑپ اٹھیں گے، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری کمبختی، اصل میں تو ظالم ہم ہی ہیں۔ نبی ظالم نہیں ہے، نبی تو خیر خواہ ہے، ہم نے نبی کے ساتھ ظلم کا ایٹیٹیوڈ اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہ ہمارا قانون نہیں ہے کہ ہم دنیا میں سب کچھ دکھا دیں۔ دنیا میں ٹریل چلتا ہے، قیامت کے روز پورا منظر جو ہے وہ دکھا دیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ان کے ایک ایک عمل کا وزن کریں گے۔ وَنَضَعُ، وزن کریں گے ہم، الموازین، ترازوؤں میں، القسط، انصاف کے ساتھ، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی انسان پر رائی کے برابر ظلم نہیں کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، کسی انسان کا رائی سے بھی چھوٹا عمل اگر کوئی ہوگا نا، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا عمل ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم سامنے لے آئیں گے۔
کہ تمہارا اچھا عمل ہے یا یہ تمہارا برا عمل ہے. وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے میں کافی ہیں، ہم حساب لینے میں کافی ہیں. آج یہ جو دنیا کمپیوٹر ایج سے نکل کے سپر کمپیوٹر ایج میں داخل ہو رہی ہے، یہ کمپیوٹر کو ابھی ہم نے پوری طرح نہیں سمجھا کہ اس کے اندر کیسے کیسے ڈاٹا فیڈ ہوتا ہے، کیسے سیو ہوتا ہے، کیسے ڈسپلے ہوتا ہے. اور یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ انسان کی پیداوار ہے، انسان کی ایجاد ہے. جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے کمپیوٹروں کا کون حساب لگا سکتا ہے؟ وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور یہ جو فرشتوں کا اور نامہ اعمال کا حساب کتاب اللہ نے رکھا ہے نا، سلسلہ رکھا ہے، یہ صرف انسان کو لاجواب کرنے کے لیے. یہ ہے تمہاری کتاب، ورنہ وہ غالی والی بات صحیح ہو جائے گی کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہت، آدمی ہمارا کوئی دم تحریر نہیں تھا. اللہ یہ ریکارڈ تو تیرے فرشتوں نے تیار کیا ہے، مجھے کیا پتہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس پر پھر الیوم نختم علی وجوہکم، آج پھر زبانوں پر مہر لگ جائے گی. وَلِكُلِّ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے. اس سے بڑا کوئی ایویڈنس ہے کہ میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے دے، میرے پاؤں میرے خلاف بول پڑے کہ میں ان پاؤں پہ چل چل کے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے میں کیا کیا کرتا تھا. اس سے بڑا کوئی ایویڈنس ہو نہیں سکتا. تو پوری ایک ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اللہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا، علم کی بنیاد پر کرے تو وہ بھی درست ہوگا، لیکن اتمام حجت کے لیے، تاکہ کسی کو ٹس سے مس ہونے کی، کوئی اعتراض کرنے کا کسی قسم کا کوئی موقع نہ رہے. یہ تو تھی آخرت. اب ہے تاریخ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اس سے پہلے جس طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، قرآن اور روشنی عطا کی ہے، اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھی یہ روشنی عطا کی. خود قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے اندر مطابقت اور مشابہت بیان کی کہ حضور اسی طرح کے رسول ہیں جس طرح کا رسول فرعون کے پاس آیا تھا. ٹھیک ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. آج ہم نے تمہاری طرف ایسا ہی اسی طرح پیغمبر کو بھیجا ہے جیسے کبھی ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا ہے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے اپنے رسول کو ڈس اوبے کر کے خوب مزہ چکھ لیا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس نے خوب مزہ چکھ لیا. تو آگے وہاں پر تو بڑی خوفناک آیت ہے سورہ مزمل کے اندر. انکال و جہیم و مطعم ذا غصۃ وعذاب علیم، کھولتا ہوا پانی، بھڑکتی ہوئی آگ، گلے میں پھنسنے والا کھانا، بڑی بڑی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ہم نے مہیا کر دی. ایک ہی آیت کے اندر 6 آیات. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جیسا رسول ہے، جیسے انہوں نے فرعون کو چیلنج کیا تھا. چیلنج کیا تھا، نصب العین کیا تھا کہ مخلوق خدا کی ہے، لہذا خدا کی مخلوق پر خدا کا حکم چلے گا، تیرا حکم نہیں چلے گا. تو بھی خدا کی مخلوق ہے، تیرے اوپر بھی خدا کا حکم چلے گا. الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے، حکم چلانے کا حق بھی اسی کو ہے. وہ کہنے لگا. اور یہ روشنی تھی، یہ ایک فیصلہ کن کلام تھا، یہ ایک نصیحت تھی. کس کے لیے؟ للمتقین، ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں. سورج اندھے اور بینا دونوں پر طلوع ہوتا ہے، لیکن اندھے بیچارے کو کیا پتہ سورج کیا ہے. تو یہ دل کے کان، دل کی آنکھیں زندہ ہیں، ان کے لیے، متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت، روشنی اور فیصلہ کن کلام تھا. الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کے ذکر سے تو وہ لرز اٹھتے ہیں کہ کیسا بھاری دن ہوگا. کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وامہ وابیہ. مجرم چاہے گا کہ آج میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اور بیویاں چاہیں گی شوہروں کو، سب کو اپنی جگہ جہنم میں دھکیل دوں، خود بچ جاؤں. کلا، کوئی ایسی بات نہیں. آج جن رشتوں پر ہم جان نچھاور کرتے ہیں، کل ان رشتوں سے ہم منہ چھپاتے پھریں گے. تو قیامت کے ذکر سے میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے انکار قیامت، ایک ہے غفلت قیامت. ہم منکر نہیں ہیں قیامت کے، ہم غافل ہیں. اور انجام ایک ہے، غفلت ہو یا انکار ہو، انجام ایک ہے.
ایک بیمار آدمی کی بیماری کو صحیح ڈائگنوز کر دیا، صحیح میڈیسن لے لی، استعمال نہیں کی، اس ڈائگنوز کرنے کا کیا فائدہ، وہ میڈیسن پرچیز کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی قیامت کا اقرار کرنے کا کیا فائدہ جب تیاری نہیں کی؟ یہ کوئی ذہنی ایکسرسائز ہے، یہ کوئی فلسفہ ٹائپ چیز ہے؟ یہ تیاری کے لیے، یہ زندگی تیاری کے لیے دی گئی تھی۔ وہ ہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کے روز قیامت کے ذکر سے وہ لرز اٹھتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ کو کلام دیا تھا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اب ہم نے انتہائی بابرکت کلام آپ کی طرف نازل کیا ہے اور بن مانگے دیا ہے۔ انہوں نے کوئی دعائیں نہیں کی تھیں کہ ہمیں کوئی قرآن مل جائے، ہمیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول مل جائے۔ یہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ تمہارا رویہ کیا ہے؟ افانتم منکرون، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یعنی جس کلام کے ملنے سے جو دنیا اور آخرت میں تمہاری سر بلندیوں کا ذریعہ تھا، تمہیں سر بسجود ہونا چاہیے تھا، تم سینہ تان کے مقابلہ کر رہے ہو اس میں، تم سینہ تان کے اس کا مقابلہ کر رہے ہو۔ اور یہ بھی مقابلے کی ایک شکل ہے۔ مجھے تو اس جملے سے بڑی سخت تکلیف ہوئی جب میں نے پڑھا۔